نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا، اللہ سے راضی ہو جائے اللہ ہونے کے لحاظ سے، اسلام پہ مطمئن ہو جائے دین ہونے کے لحاظ سے، اور نبی پہ مطمئن ہو جائے نبی ہونے کے لحاظ سے. کیا مطلب؟ اللہ کو اللہ مان لیں اور مان لیں کہ اللہ کے سامنے کسی کا آرڈر نہیں چلے گا. اسلام کو دین مان لیں کہ میرا جو طریقہ حیات ہے، دین ہے، جن اصولوں پہ میں نے زندگی گزارنی ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی کو فالو نہیں کروں گا میں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لے کہ قرآن و سنت کی جو تشریح، اسلام کی دو تشریح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو میں نے اپنا رہبر اور رہنما صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا لیڈر، کوئی نہیں ہے میرا رہنما. نبی نے فرمایا جس نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیا تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. ایمان کی مٹھاس، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں ایک لذت ہے، اسلام میں ایک مٹھاس ہے. یہ مٹھاس ان لوگوں کو محسوس نہیں ہو سکتی جو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں. کوئی بھی چیز جب آدھی ادھر ہو آدھی ادھر ہو کسی کام کی نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ مذکر پیدا کرتا ہے نہ مؤنث، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسے ہو جاتے ہیں ٹرانسجینڈر. لیکن جو اپنے اختیار سے ادھر یا ادھر ہو جائے وہ کتنا برا لگتا ہے اور کتنی بڑی پھٹکار برستی ہے اس کے اوپر. مرد تھا عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے، عورت تھی مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے، لوگ بھی برا بلا کہتے ہیں، دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے، لعنتیں برس رہی ہوتی. وجہ کیا ہے بھائی؟ ایک طرف کو ہو جاؤ. تو جیسے اللہ نے کسی کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش کرے برا لگے گا، عورت بنایا مرد بننے کی کوشش کرے بری لگے گی. ایسا ہی جو بھی منافق ہوتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کس مذہب کو فالو کرتا ہے. لا الہ الائی ولا الہ ہاؤلائی، نہ ادھر نہ ادھر. پیڑے کھانے کا ٹائم آئے تو اسلام، جب قربانی دینے کا ٹائم آئے کلچر کے خلاف، سوسائٹی کے خلاف، پھر مغربی دنیا کی باتیں، ان لوگوں کے گیت گانا گن گانا شروع. تو ایسا آدمی نہ کسی کو اچھا لگتا ہے اور نہ وہ خود سکون میں ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا شخص سکون میں نہیں ہو سکتا. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ایک طرف کو ہو جاؤ بھائی، ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب اسلام کے کچھ تعلیمات ہیں جس میں اسلام نے دو اور دو چار کی طرح چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے نا، آزاد، اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں. آزادی اگر اصولوں اور ضابطوں کے ساتھ ہو تو یہ نعمت ہے، آزادی اگر بے لگام دے دی جائے تو یہ عذاب ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، بچوں کو ہم آزادی دیتے ہیں بغیر کسی لگام کے آزاد کر دیتے ہیں، یہ کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی؟ اگر ہم بچوں کو بالکل آزاد کر دیں کہ جو چاہے کرو، بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں، بیچ کے کھا جائیں. آپ کہہ سکتے ہو بچہ باپ کو کیسے بیچے گا؟ بھائی وہ نشیوں میں گھومے گا پھرے گا، چرس بھی چیک کر کے دیکھے گا، ہیروئن بھی چیک کر کے دیکھے گا، شراب بھی چیک کر کے دیکھے گا کہ یار دیکھیں تو صحیح کیا ہے. بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے نا، ہوتے ہوتے نشے کی عادت پڑے گی، پھر گھر سے چوریاں کرے گا. ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے علم میں، بچوں نے گھروں سے چوریاں شروع کر دی، جائیدادیں بکوا دی باپ کی، جیلوں میں جا رہے ہیں، کیس ہو رہے ہیں، بالآخر سب کچھ باپ کا ختم. میرے پاس تو ایسے ایسے کیس ہیں کہ آپ خون کے آنسو ہو کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو بچے نے باپ ہی کو جیل بھجوا دیا. اس لیے اولاد کی اگر تربیت نہ ہو بہت ڈینجرس، بہت خطرناک. یہ ہمارا جو مغربی طبقہ ہے نا، یہ آزادی آزادی کی باتیں کر رہا ہے. بربادی ہے یہ آزادی، یہ آزادی نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر بیان میں مغربی کلچر کو رگڑ دیتے ہو. میں نے جو بھی بیان کیا تھا نا حمیرہ اصغر کے بارے میں، اور میں نے کہا تھا وہاں کی دنیا میں تو یہ واقعات صبح و شام روز ہوتے ہیں، اس پہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے، ہم تو یہاں ہی رہتے ہیں یورپ میں، ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ 9 مہینے بعد کسی کی لاش ملی ہو. وہاں تو فوراً پولیس آتی ہے، پولیس خود بوڑھوں کی کیئر کرتی ہے، چیک کرتی ہے لے جا کے، ڈاکٹرز آتے ہیں معائنہ کرتے ہیں. ایسے لاوارث تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ 9 مہینے بعد پتہ چلے جی بندہ مرا ہوا تھا. میں نے کب کہا کہ بھائی 9 مہینے بعد لاشیں نکلتی ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ شام کو ڈاکٹر آتا ہے چیک کرنے کے لیے، بوڑھے کو ڈاکٹر آتا ہے، اس کا بیٹا نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھنا. بیٹی بھی نہیں آتی،
بیٹا بھی نہیں آتا, بہو بھی نہیں آتی, داماد بھی نہیں آتا. پولیس آتی ہے, ڈاکٹر آتا ہے, گورنمنٹ نے جو بندہ کیئر کے لیے رکھا ہوا ہے وہ پابندی سے ٹائم پہ آتا ہے, وہ آئے گا پابندی سے ٹائم پہ, اس کے بعد وہ چلا جائے گا, صبح 8 بجے آئے گا. اس دوران اگر انا للہ ہو گیا اور بٹن دبانا ایمرجنسی کا بھول گئے تو گئے کام سے. اگر ایمرجنسی کا بٹن دبا دیا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے تو ایمبولینس آئے گی. ایمبولینس چلانے والا بھی اس بوڑھے کا نہ چاچا ہوگا, نہ ماموں ہوگا, نہ بیٹا ہوگا, نہ بیٹی, گورنمنٹ ہوگی. گورنمنٹ کیئر کرتی ہے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ بولو, کیئر کرتی ہے. تو میں نے کب کہا کہ وہ ہماری طرح برے لوگ ہیں؟ گورنمنٹ سارا کام کرتی ہے وہاں پہ. اور پتہ ہے گورنمنٹ کیوں کرتی ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ. گورنمنٹ اس لیے کرتی ہے کہ اگر گورنمنٹ بوڑھوں کی کیئر چھوڑ دے نا, اس سوسائٹی میں جو بڈھوں کا حشر ہوگا نا, وہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں بڈھوں کا حشر نشر وہاں سے بولو شروع ہوتا ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہمارے یہاں بھی اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو گئے. کیا خیال ہے؟ مجھے بڑا برا لگا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہماری سوسائٹی میں اولڈ ہاؤس کیوں بن رہے ہیں, اولڈ ہوم کیوں بن رہے ہیں. میں نے رابطہ کیا, پتا چلا جی اب ان بوڑھوں کا کیا کریں جن کو اولادوں نے گھروں سے باہر نکال دیا ہے. پہلے اولادیں گھروں سے باہر نہیں نکالتی تھیں, اب چونکہ اولادوں نے گھروں سے باہر بڈھوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے تو اس وجہ سے اب ہمارے ہاں بھی اولڈ ہاؤس بننا مجبوری بن چکی ہے. اب جب بوڑھے بےچارے گھروں سے زیادہ نکلیں گے, فٹ پاتھوں پہ سڑیں گے, تو اولڈ ہاؤس کی جو صنعت ہے اور اولڈ ہاؤس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہوگی؟ بڑھے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. بچپن میں یہ جملہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا, ضرورت ایجاد کی ماں کا مطلب کیا ہے. ایجاد کوئی صاحب ہیں جن کی کوئی مدر ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سوسائٹی اپنے آپ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کرتی ہے. تو یہاں بھی اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں. میں سیکولر طبقے سے پوچھتا ہوں, جو دیسی لبرل ہیں, کون سا سوسائٹی میں ایسا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں؟ کیا ترقی کم ہو رہی ہے؟ ایک بات بتاؤ, ہماری سوسائٹی میں لٹریسی ریشو پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ آپ لوگ کو جواب دینا پڑے گا. ایجوکیشن کم تھی, اب ایجوکیشن بولو زیادہ ہے. اب تو ایسے ایسے اسکول کھل گئے ہیں جو آپ نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھے ہو. ایٹیٹیوڈ, تمیز. پہلے اسکولوں میں تمیز نام کا چیپٹر ہی نہیں تھا. ٹیچر پکڑ پکڑ کے ڈھونڈ رہا ہے بچوں کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈانٹ بھی رہا ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہا ہے, ابے تبے سے بات بھی کر رہا ہے. اب اسکولوں میں ایسا نہیں ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایک ڈنڈا بھی چلایا کمپلین. کیا خیال ہے بھائی؟ اب تو تمیز زیادہ آنی چاہیے سوسائٹی میں. اب تو لوگوں ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں ڈاکٹروں کا ریشو پہلے کم تھا, اب زیادہ ہو گیا ہے. لڑکیاں تو پہلے تعلیم حاصل کرتی ہی نہیں تھی. لڑکیوں کو سکھایا جاتا تھا ان کی ماؤں کی طرف سے گھر داری. جب لڑکیوں کا رشتہ لینے کے لیے لڑکے والے آتے تھے تو گھر میں سلیقہ دیکھتے تھے, لڑکی کی ڈگری سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ گھرداری میں خاندان کیسا ہے, تمیز آداب کیسے ہیں. اب سب کچھ ایک طرف. سب سے پہلے ایجوکیشن. کیا دیکھا جاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, چپ کیوں بیٹھے ہو؟ ایجوکیشن دیکھی جاتی ہے, کتنی پڑھی لکھی ہے. ایجوکیشن تو بڑھتی چلی جا. تعلیم تعلیم نہیں پڑھائی تھی لڑکیوں. ہماری دادیوں نانیوں نے کیا پڑھا ہے؟ وہ بھی تو کسی زمانے میں لڑکیاں ہی ہوں گی نا, دادیاں نانیاں ہماری. لیکن آپ حیران ہو گئے کہ جب سے ایجوکیشن زیادہ ہوئی, تعلیم عام ہو گئی, اور تمیز پہ موٹیویشنل اسپیکرز کے لیکچر بھرے ہوئے ہیں, آداب تمیز میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا, زنا کا ریشو بولو بڑھ گیا, گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کا ریشو بڑھ گیا, باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی سے بات کرنے کا ریشو بڑھ گیا, اور بالآخر بڑھاپے میں ماں اور باپ کو گھروں سے نکالنے کا ریشو بڑھ گیا. پہلے پر بہت تھا لوگوں میں, بڑے بڑے غم برداشت. میں نے بچپن میں اپنی زندگی میں جوان موتیں دیکھی ہیں, ان کی ماؤں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک جوان لڑکا فوت ہوا 22 سال کا اچانک. اس کی ماں نے صبر کیسا کیا ہے. ہم تو چھوٹے تھے, چلے جاتے تھے گھروں میں, ماں رو رہی ہے جوان بیٹے کے جنازے کو دیکھ کر اور کہہ رہی ہے اللہ یہ رونا میرے اختیار میں نہیں ہے, اس پہ مجھ سے مواخذہ نہ کرنا, میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں. اس کو اپنے رونے پہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو.
حالانکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی, کوئی یونیورسٹی کی پروفیسر نہیں تھی وہ خاتون, اب تو ان کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میرا خیال ہے اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے. خیال کیا, یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ موت پہ صبر کتنا. اور بیٹا پڑھنے کے لیے گیا تھا, وہیں یونیورسٹی میں ڈیتھ ہوئی ہارٹ اٹیک سے, کوئی بیماری ہوگی واللہ عالم. کیسا صبر. تو نہ ایجوکیشن ہے, نہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے انگلش میں ٹھش پش کر کے لوگوں کو. آج ٹک ٹاک پہ دیکھو, ہر دوسرا آدمی لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, اور اتنے غلط طریقے سے بعض لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ معاشرے میں آگ لگا رہے ہیں. ابھی ایک صاحب ہیں, وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بیوی آپ سے 10-15 سال اگر چھوٹی ہے, اس کے بڑے جذبات ہوتے ہیں, آپ اس کو پورا نہیں کر پاتے, اور گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے نا. یہ ڈفرنس بتانا چاہ رہے کہ ایج ڈفرنس زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی بہت سی شادیاں ہیں جن میں ایج کا بہت فرق ہے, آپ ان کی بیویوں کو کیوں احساس کمتری میں ڈال رہے ہو؟ وہ اچھی بلی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی ہیں, کوئی 15 سال بڑا, کوئی 20 سال بڑا, وہ خوش ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کر کے آگ لگا رہے ہو گھروں میں. نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے خواتین کہ ہاں میرا میاں تو 10 سال بڑا ہے, میرا میاں تو 15 سال بڑا ہے, میں یہ چیز خود فیل کر رہی ہوں. حالانکہ اس سے پہلے فیل نہیں کر رہی ہوگی, اس کی تقریر سن کے فیل کرنا شروع کر دیا ہوگا. چھوڑ دو, تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی پرسنل لائف میں ٹانگ اڑانے کی؟ کیوں لڑوا رہے ہو آپس میں؟ ہر آدمی موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے, ہر آدمی لوگوں کے گھروں میں گھسا ہوا ہے, ہر آدمی 4 کتابیں پڑھ لے, بلکہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے, لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع. ایسا ہے تو پھر آپ یوں کریں, اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو آپ چھوڑ دیں, اس کا میاں جیسا ہوگا وہ اپنے باپ سے مشورہ لے لے گی. ماموں بھی ہیں, ان سے مشورہ لے لے گی. آپ کو کیا پتا کہ آپ جو اس کو گائیڈ کر رہے ہیں اس سے اور زیادہ فساد پیدا ہو جائے گھر کے اندر. چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو سب کچھ آتا ہے. اور ان کے اپنے گھروں کے حالات دیکھو, کوئی کنٹرول میں نہیں ہوتا, نہ ان کی اولادیں کنٹرول میں, نہ انہوں نے خود ماں باپ کی کوئی کیئر کرنی ہوتی ہے. ایک سکھا رہا ہے لوگوں کو, ایک سکھا رہا ہے کہ یورپ امریکہ میں بچہ 18 سال کا ہوتا ہے, گھر سے نکال دیتے ہیں, اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ کانفیڈنس. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, کچھ کر بن کے دکھاتا ہے. ہمارے ہاں ساری زندگی ماں باپ اپنی گود میں چھپائے رکھتے ہیں, بچہ کسی کام کا نہیں رہتا. آدھی بات آپ صحیح کر رہے ہو, آدھی غلط. جب سچ اور جھوٹ کو ملا کے پیش کیا جاتا ہے نا تو چلتا جھوٹ ہے. خوب سمجھ لو, چلتا مارکیٹ میں کیا ہے؟ جھوٹ چلتا ہے, سچ کی طرف کوئی نہیں جاتا. 18 سال, اچھا لوگوں نے کہا بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہم لوگ پالتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو اور وہ کسی کام کے نہیں رہتے. او بھائی, ان ملکوں میں بھی چند فیصدی کسی کام کے نکلتے ہیں, زیادہ تر بیکاری ہوتے ہیں. شراب کباب لڑکیوں میں زندگیاں گزرتی ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ. انسانوں کو دیکھ کے, چند ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھ کے, یہ نا ایک دیکھ کے چاول نہیں ہوتی کوئی بھی قوم کہ آپ نے 4 چاول چیک کی اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا کہ پک چکی ہے. جب دیکھ تیار ہوتی ہے تو ہم 4-5 چاول لے کے چیک کرتے ہیں, اگر گل گئے تو اس کا مطلب پوری دیکھ گل گئی. تو دیگوں کو جانچنے کا جو طریقہ ہے وہ قوموں کو جانچنے کا نہیں ہے. گورے جو 18 سال کے بچوں کو کک آؤٹ کرتے ہیں تو میجورٹی بگڑتی ہے. لیکن مصیبت پتہ ہے کیا ہے ہمارے ان نمونوں کے ساتھ؟ کہ یہ بگڑے ہوئے کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ زنا کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, تو پرسنل معاملہ ہے. شراب پی رہے ہیں, کوئی بات نہیں. چرس پی رہے ہیں, کوئی بات نہیں. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں. کہ نہ رسول کے, کوئی بات نہیں. رہ کیا گیا؟ اور برائی کسے کہتے ہیں بھائی؟ رہ کیا گیا؟ ہیلتھ دیکھو ان کی کتنا اچھا, ان کی گورنمنٹ کتنا کیئر کرتی ہے. گورنمنٹ کی خوبی ہو گئی نا, کلچر کی خوبی تو نہیں ہوئی. کلچر کہاں ہے؟ وہ آتے ہیں نا, وہ منہ پہ عجیب پتہ نہیں کیا, وہ جو منہ پہ ماسک لگا کے آتے ہیں نا, وہ آخر میں کہتے ہیں عجیب پتہ نہیں کیا. تو میری زبان پہ بھی یہ چڑھ رہا ہے. تم جس کلچر کی تعریف کر رہے ہو اس میں کوئی ایک چیز تو دکھا دو ڈھنگ کی. صفائی ستھرائی یہ چیزیں یہ گورنمنٹ کی مینجمنٹ ہے. گورنمنٹ بھی کر لے تو بہت کچھ ہو جائے, لیکن کرے گی نہیں ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے. آپ کو یہ کیا بات ہے اللہ کی رحمت سے امید کہ ہماری گورنمنٹ کبھی بھی علاقے کو صاف نہیں کرے گی؟ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہو بھائی. اس کی وجہ یہ ٹینشن دور کرنا چاہتا ہوں میں, کیونکہ جب کسی سے آپ امیدیں لگاتے ہو اور پھر وہ امیدوں پہ پورے نہ اترے تو ٹینشن ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب میں کہوں نہیں ایک دن آئے گا ہماری حکومت یہ سب کچھ کرے گی, پھر وہ دن نہیں آئے گا تو ٹینشن کس کو ہوگی؟ ٹینشن ہوگی. تو میں اپنے آپ کو ٹینشن سے بچنے کے لیے کہتا ہوں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا کہ حکومت کراچی کو صاف کرے گی. اس لیے لائف کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ انجوائمنٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے, یاد رکھو, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے, اور ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ اس لیے ہم
زیادہ کیا بالکل بھی امیدیں نہیں لگاتے. پھر اگر اتفاق سے کر دے تو سبحان اللہ بہت زیادہ خوشی ہوگی, پھر مرنا جائیں گے خوشی سے ہم.